الحمد لله كفى والصلاة على نبيه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم زائرین، میں نے ابھی خطبہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن مقدس میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، انہیں مردہ گمان نہیں کرے. گمان سمجھتا سوچنا بھی نہیں. پوری دنیا کے قانون کو اٹھا کر آتا ہے. کسی بھی کنٹری کا اتنا سخت قانون نہیں ہے کہ آپ کے سوچنے پہ پابندی لگا دیں. کوئی بھی کنٹری ایسی دکھائے کہ جہاں آپ کے سوچنے پہ پابندی لگے. آپ کا ذہن ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. مگر قرآن ایک ایسا قانون ہے جس نے سختی سے کہا خبردار اللہ کی راہ میں شہید ہو تو مردہ سوچنا بھی نہیں. شہادت کی لذتیں آپ سمجھیں تو میں انشاءاللہ بدل سنا دوں. قرآن نے کہا کہ خبردار جو لوگ میری راہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے بارے میں مردہ سوچنا بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہ ہے قرآن میں بیان ان شہیدوں کے تعلق سے. میں تھوڑا سا ذہن حاضر کروں اور ایک پیغام دیتا ہوا چلوں. ایک شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ خبردار ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں. تو سوچے جو شہید جس نام پر شہید ہوتا ہے، جو شہید جن کے تعلیم کی بنیاد پر شہید ہو رہا ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ذوق شہادت جس شخص نے پیدا کیا ہو، اس انسان کو مردہ کہنا یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ توجہ چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سرکار معذاللہ مر گئے، استغفر اللہ، کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں جانتے معذاللہ. ارے جب سرکار کے نام پر شہید ہونے والا شخص زندہ ہے تو میرے نبی تو بدرجہ اعلیٰ زندہ ہے، میرے رسول تو بدرجہ اعلیٰ زندہ ہے. جب اللہ کے رسول کا نام لے کر اگر کسی کو مارا جائے تو قرآن کہتا ہے اس کو مردہ سوچنا بھی نہیں. اور اگر کسی نے نبی کے بارے میں یہ خیال کر لیا کہ ماشاءاللہ یہ مردہ ہے تو سوچ میں اس کی جان کا جنازہ اٹھ گیا. ہمارے امام اس کو محبت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپے آنے والے. ہمارے اور آپ کے رسول کی شان کیا ہے؟ قسم خدا کی وہ زندہ ہے، مگر ہماری آنکھیں اس قابل نہیں، ہماری نظر اس لائق نہیں کہ رسول اعظم کی ذات بابرکات کو ہم اور آپ محسوس کر سکے، دیکھ سکے. مگر وہ زندہ تھے، ہیں اور رہیں. ایک آنکھ کے لیے موت آئی، وہ بھی حکم خداوندی پر عمل کرتا تھا. باقی آج بھی قبر انور پہ میرے سرکار اپنے غلاموں کو ایسے ہی سنتے ہیں. آج بھی قبر انور میں میرے رسول اپنے غلاموں کے ہر عرضی کو سنا کرتے ہیں. اللہ نے وہ قوت و سماعت عطا کی ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام. یہ سماعت کا حال ہے کہ کوئی دور سے پکارے میرے رسول کو تو سنتے ہیں. تو میں شہادت کی لذتیں سمجھا رہا تھا، تھوڑا سا اس پہ آتی ہے. قرآن کہتا ہے انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں بلکہ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مقام ان شہیدوں کا، اور وہ مقام اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، رسول اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہے. شہادت کی لذت ہے. شہادت کئی قسم کے ہیں، مگر سب سے افضل شہادت کیا ہے؟ دین کی راہ میں شہید ہو جانا، اللہ کے لیے شہید ہو جانا، اپنے قرآن کے لیے شہید ہو جانا، اپنے مذہب کے لیے شہید ہو جانا. یہ سب سے افضل شہادت ہے. باقی اگر کوئی سفر میں ہے، اللہ نہ کرے کسی کی موت ہو جائے، اسی کی شہید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی طالب علم ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، اس کی موت ہو گئی، وہ بھی شہید ہے. کوئی زلزلہ بھوکمپ وغیرہ میں حادثے میں مر گیا، وہ بھی شہید ہے. مگر سب سے اعلیٰ شہادت جو ہے وہ میدان جنگ میں اسلام کے خاطر شہید ہو گئی.
اور کمال یہ ہے کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے، آپ نے شہدائے احد کی حاضری کی ہے سب لوگ؟ جنگ احد کی حاضری ہوئی تھی نا اس دن، جو میرے ساتھ وہ بھی جو دوسری بچوں سے سب کی حاضری ہے نا. میں تھوڑی سی شہادت کی لذت بتا رہا ہوں آپ کو. شہدائے احد پر جو جنگ ہوئی اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان شہیدوں سے پوچھا، اے بندو بتاؤ میری جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ سبحان اللہ. خود ہی کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا خود ہی پوچھے بندوں سے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ اللہ آپ کی رضا پوچھے. تو رب تعالیٰ نے شہدائے احد سے ان کی مرضی پوچھی کہ میرے بندوں بتاؤ میری جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ اب شہدائے احد کا جواب سنیں. یہ شہادت کی لذتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. آج ہم مسلمان جو ڈر کے مارے خاموش ہوتے جا رہے ہیں، مرنے کا ڈر ہمارے دلوں میں اتنا گھر کر گیا ہے کہ بڑے سے بڑے مظالم کو ہم برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. بڑے سے بڑے مظالم ہم برداشت کر رہے ہیں. ہماری مسجدوں پہ حملہ ہم برداشت، ہمارے قرآن پہ حملہ ہم برداشت، ہماری خانقاہوں پہ حملہ ہم برداشت، ہمارے اصل و نسل پر حملہ ہم برداشت، کیونکہ ہمارے اندر موت کا خوف پیدا ہو چکا ہے. جبکہ مسلمانوں کا ایمان مسلمان پیدا ہی اس لیے وہ اس کو ماننا ہے. مسلمان کی پیدائش اس لیے کہ اسے موت آنی ہے، اور موت سے وہ گھبراتے ہیں جن کو اللہ پر یقین نہیں ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد رسول اللہ سے ملاقات ہوگی. مگر افسوس کی بات ہے میں بھی آپ کے بیچ میں بول رہا ہوں، باہر میری بھی حالت خراب ہوتی، کوئی نہیں بولتا آج کے دور میں. کیا بات ہے؟ اللہ ہم مسلمانوں کو ہمت عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر قوت ایمانی عطا فرمائے، اللہ ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے. تو یہ جو آج ہمارے اندر خوف گھس گیا نا مرنے کا، ذرا سنیں. شہدائے احد ہیں، شہید ہو گئے. میں نے اس دن بتایا تھا جو میرے ساتھ ہے یا دوسری بس میں بھی کہ اہل مکہ کی عورتوں نے شہدائے احد کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ ان کے کان کاٹے گئے، ان کے ناک کاٹے گئے. بس یہیں تک نہ رہا، ان کے جسموں کی بوٹیاں بنا کر گلے کا ہار بنایا تھا. سیدنا امیر حمزہ کے سینے کو چاک کر کے اس میں سے دل نکال کر چبایا گیا، جسم کے حصے کو کاٹا گیا. مگر جب یہ شہدائے احد بارگاہ خداوندی میں ہے، رب تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ میری جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ شہدائے احد فرماتے مولا جنت میں بھلا کس چیز کی کمی ہو گئی، مگر میری خواہش یہ ہے کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے. میری خواہش یہ ہے کہ مجھے واپس بھیجا جائے. آخر یہ خواہش کیوں تھی؟ دنیا میں دولتیں کمانی تھی، دنیا میں بلڈنگیں بنانی تھی؟ نہیں. تشریح میں آتا ہے کہ ان شہدائے احد کی خواہش کی بنیاد یہ تھی، وہ کہتے مولا جنت میں سب کچھ ہے مگر تیرا دیدار نہیں ہے. اے اللہ جنت میں سب کچھ ہے مگر تیرا دیدار نہیں ہے. دنیا میں ہم اس لیے جانا چاہتے ہیں تیرے دین کے خاطر لڑیں، تیرے رسول اللہ کے نام پر ہم مارے جائیں، کیونکہ جب کوئی دشمن مجھے مارے گا اس وقت تیرا جلوہ دکھائی دیتا ہے. جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے پوری حدیث موجود ہے، پہلی تلوار کا زخم جیسے بندے مومن پہ لگتا ہے، اس بنیاد پر کہ مسلمان ہے یا اسلام کا فالوور ہے. دشمن نے پہلا تیر تلوار بندوق چاہے جو کچھ بھی مارا، جیسے اس کے جسم پر زخم لگتا ہے تو اس کے سامنے رب کا دیدار ہوتا ہے، اللہ کا جلوہ ہوتا ہے. اب بتاؤ جب رب کا جلوہ ہو تو پھر کسی چیز کی ضرورت باقی ہے؟ نہ انہیں درد ہوتا ہے، نہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، نہ اسے کسی چیز کا غم ہوتا ہے. جب رب سامنے ہو تو پھر تکلیف کس چیز کی ہے؟ میں ذرا اس کو بھی آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. مگر یہ شہادت کی لذت ہے کہ اگر آپ اللہ و رسول کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو رب کا جلوہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. آج بھی اگر کوئی بندہ مومن مسلمان اس لیے مارا جائے کہ مسلمان ہے، مار دو اسے، تو جیسے ہی اس کے اوپر زخم پڑتے ہیں رب کا دیدار اسے ہوتا ہے، رب کا دیدار اسے ہوتا ہے. ساری دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ سوائے میرے مصطفیٰ کے کسی نے رب کو نہیں دیکھا، سوائے مصطفیٰ کے کسی نے رب کو نہیں دیکھا. اگر آج اگر بندہ شہید ہو رہا ہے تو اسے اپنے رب کا دیدار
اور رب کا دیدار ہونے پہ تکلیفیں محسوس نہیں ہوتی ہے. آپ کے بازو کٹ جائیں, جسم الگ ہو جائے, ناکیں کاٹ لی جائیں, آنکھیں نکال لی جائیں, مگر تکلیف نہیں ہوتی. میں اسی واقعے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہوگا, سنا ہے نا آپ سب؟ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی سرزمین کا واقعہ ہے. آپ مصر کی سرزمین پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے. وہاں کی جو ملکہ ہے جناب زلیخا, ملکہ وقت ہے, بادشاہ کی شہزادی ہے, خود حکومت کو سنبھال رہی ہے. مگر حضرت یوسف کو دیکھا نا وہ فدا ہو گئی, حضرت یوسف سے محبت کر بیٹھی اور اتنا عشق کہ آپ اپنی سلطنت کو لٹانے کے لیے قربان ہے حضرت یوسف علیہ السلام. کیونکہ حضرت یوسف کا جمال یہ تھا, خوبصورتی یہ تھی کہ حضرت یوسف اپنے چہرے پہ نقاب رکھا کرتے تھے. تشریح میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ خوبصورتی کے ایک حصے میں سے آدھا حصہ حضرت یوسف کو دے دیا گیا اور آدھے حصے سے دنیا سجائی گئی. اب سوچو نا دنیا کتنی خوبصورت ہے, اور اتنی خوبصورتی حضرت یوسف کے پاس اکیلے تھے. حضرت یوسف کے حسن کا عالم یہ تھا کہ آپ چہرے پہ پردہ رکھ کے چلا کرتے تھے. جب یوسف کے حسن کا عالم یہ ہے تو میرے سرکار کے حسن کا عالم ہے, کیونکہ سرکار حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی امام ہیں, امام الانبیاء ہیں. تو میرے نبی کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت یوسف کے حسن کا عالم یہ تھا کہ پردہ رکھتے تھے. یہاں پہ ایک مسئلہ اور بتا دو, معلوم یہ ہوا خوبصورت چیزیں ہمیشہ پردے میں رہا کرتی ہے. حضرت یوسف پردے میں ہے, مگر چونکہ ایک بادشاہ اور وہ کسی رعایا سے, حضرت یوسف اس زمانے میں بحیثیت رعایا تھا, پبلک عام انسان. تو جناب زلیخا کے آس پاس کے لوگوں نے بڑا طنز کیا ہے, یوسف زلیخا تم ایک رعایا سے, ایک عام آدمی سے محبت کر بیٹھے, یہ تمہاری شان کے خلاف ہے. حضرت زلیخا نے کہا, لوگوں تم نے میرے یوسف کو دیکھا نہیں ہے, اگر یوسف کو دیکھ لیتے تو یہ باتیں نہ کرتے. آخر ہمیں دکھاؤ, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ ہے کیا جس سے تم عشق کر بیٹھی ہو. حضرت زلیخا نے کہا, اگر میرے یوسف کو دیکھنا ہے تو ایک شرط ماننی ہوگی. بولا بولو کیا شرط ہے؟ حضرت زلیخا فرماتی ہے کہ میں جب یوسف کو دعوت دے کر یہاں بلاؤں گا تو تم سب میرے دروازے کے دونوں سائڈ کھڑے ہو جانا اور اپنے ہاتھوں میں نیمبو اور چاقو رکھنا, اور یوسف کو دیکھنا تو اپنے ہاتھوں کے نیمبو کاٹ دینا. اگر اس شرط کے لیے تیار ہو تو میں یوسف کو دعوت دیتی ہوں. اور حضرت زلیخا کی محل کی تمام عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے خاطر اس شرط کو مانا, اور اسی شرط کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت دی جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ وقت زلیخا کے گھر پہنچتے ہیں اور وہ دونوں سائڈ میں اپنے ہاتھوں میں نیمبو لیے کھڑی ہے, ہاتھ میں چاقو تیار ہے. حضرت یوسف دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں, چہرے سے نقاب اٹھا ہے. حضرت یوسف پر تمام عورتوں کی نظر پڑی ہے, سب نے حضرت یوسف کو جمال دیکھا ہے, ان کو حسن سے دیکھا ہے. تاریخ میں آیا کہ جب عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑتی ہے تو آپ اس چہرے کے حسن میں عورتیں اس قدر کھو جاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں میں رکھے انگلیوں, اپنے ہاتھوں میں رکھے ناخن, اپنے ہاتھوں میں رکھے نیمبو کو کاٹ رہی ہے. وہ نیمبو کٹتے کرتے عورتوں کی انگلیاں کٹنے لگی ہیں, انگلیوں سے خون گرنے لگا ہے, بعض کی انگلیاں کٹ کر زمین پر آ گئی ہے. مگر یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ تھا کہ ان کے انگلیوں پہ کٹنے کا درد نہیں ہوا, انگلیاں گر رہی ہیں مگر احساس نہیں ہو رہا ہے, خون بہ رہا ہے مگر درد نہیں ہو رہا ہے. علماء فرماتے ہیں اگر یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتیں انگلیاں کاٹنے درد کا احساس نہ ہو تو جس کے سامنے یوسف کو بنانے والا آ جائے گردنیں کٹ جائے, احساس نہیں ہوا کرتا ہے. یا رسول اللہ, جس کے سامنے یوسف کو پیدا کرنے والا, یوسف کو حسن دینے والا, یوسف کو بنانے والا اگر سامنے آ جائے تو پھر چاہے جو کچھ بھی ہو جائے درد کا احساس نہیں ہوتا. امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں میرے نام پہ مردان عرب. اب میرے نبی کا عالم یہ ہے, مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا جمال دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی, مگر میرے آقا کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کے خاطر لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائی,
لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، تو یہ میرے رسول کا دین ہے۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب یوسف کو دیکھ کر کٹنے کا احساس نہ ہو تو پھر یوسف کو پیدا کرنے والوں کو دیکھنے کے بعد کوئی کٹنے کا درد ہوتا ہے۔ چلیں اب اور تھوڑا قریب آ جائیں، یہ مائیں بیٹھی ہیں، ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ آپ چاہے جتنی تکلیف کی ہو، اگر بچہ تکلیف میں آتا تو آپ اپنا درد بھول جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر چاہے جتنا تکلیف ہو، آپ کا لخت جگر نور نظر اگر ذرا سی تکلیف میں ہے تو پھر آپ اپنا درد بھول جاتی ہو۔ جب اپنے بچے کو دیکھ کر اپنا درد بھول جائیں تو رب کو دیکھ کر یہ دنیاوی درد کا کسے احساس ہوتا ہے؟ وہاں سے کلام یہ ہے کہ شہادت کی لذت اور منزل یہ ہے کہ جب بندہ مومن کو شہید کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے رب کا جلوہ ہوتا ہے، اور بندہ مومن جب شہید ہوتا ہے نا تو اسے رب کا دیدار ہوتا ہے۔ اس لیے شہدائے احد نے کہا تھا مولا ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے، تیرے نبی کے دین کی خاطر ہم مارے جائیں، شہید کیے جائیں، اور یہ سلسلہ تا عمر چلتا رہے۔ فرمائش بھی تو دیکھیں نا، تا عمر چلتا رہے، میں یہی سلسلہ کرتا رہوں، میں آؤں جاؤں تیرے نبی کے دین کے خاطر قربان ہوتا رہوں۔ ایسے ہی شہدائے، ایسے ہی صحابہ کا مقام بلند نہیں ہوا۔ میں اس بات کو مکمل کرتا چلوں کہ جب یہ فرمائش ہوئی نا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوا، رب کا گفتگو کس سے ہو رہا ہے؟ شہدائے احد سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو میرا ایک نظام ہے، میرا ایک قانون ہے، جو میرے پاس ایک بار آ جاتا ہے میں اسے واپس نہیں بھیجتا، حالانکہ میرا رب وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مگر اس رب نے بھی ایک نظام بنایا ہے، ایک طریقہ بنایا، ایک طریقہ زندگی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تب شہدائے احد نے کہا تھا اے میرے رب اگر ہم دنیا میں نہیں جا سکتے تو ہمارے حال دنیا والوں کے واضح کریں، ہم یہاں کیسے ہیں، کس طریقے سے ہیں، کیسے جی رہے ہیں، یہ دنیا والوں پہ واضح کرتے تھے۔ تب اللہ نے اس آیت کا نزول فرمایا جو میں نے پڑھا ہے۔ اب سوچے کہ شہادت کا مرتبہ کیا ہے کہ اللہ ان شہیدوں کا حال بیان کرنے کے لیے قرآن میں اس آیت کا نزول فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں لوگوں اسے مردہ سوچنا بھی نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے نا۔ یہ شہادت کی منزلیں ہیں۔ اب اس کی ایک مثال اور میں دیتا چلوں، آپ نے ماشاءاللہ شہدائے احد کے سیدنا امیر حمزہ کی حاضری دی ہوگی، سب نے دیا ہے نا ماشاءاللہ۔ سیدنا امیر حمزہ رسول اللہ کے چچا جان ہیں، مملکت مدینہ کے امیر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ سیدنا امیر حمزہ مدینہ شریف کے امیر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ مقام اتنا بلند تمام شہدائے احد کا کہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک بار احد میں سلام پیش کرے، ایک بار، اللہ نے یہ شہدائے احد انہیں 70 مرتبہ جواب عطا کرتے ہیں سلام۔ تو سیدنا امیر حمزہ کی جو قبر آپ نے ابھی دیکھی ہوگی، یہ دراصل یہاں پر قبر نہیں تھی، یہ قبر دراصل یہاں پر میرا دین جو ہے نا وہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتا ہے، مذہبی اسلام پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتا ہے، صرف زبانی یا کتابوں میں نہیں ہے، حقیقت میں بھی زمین پر دکھایا گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک وہاں اصل نہیں تھی، آپ نے وہاں پہ ایک نہر دیکھا ہوگا، چھوٹا سا ٹیلا دیکھا تھا جسے جبل رماد کہتے ہیں، میں نے سب کو بتایا تھا۔ اس ٹیلے کے بازو سے ایک نہر گزرتی ہے، ایک پانی کی جگہ گزرتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہاں تھی، اور صحابہ وہاں آرام فرماتے تھے۔ اور شہدائے احد کے 50 سال کے بعد، کتنا 50 ایئرز کے بعد، اب سوچیں کتنا لمبا وقت ہوتا ہے، 50 سال کے بعد، ان کی شہادت کے 50 سال کے بعد جو مدینہ شریف کے گورنر تھے انہوں نے وہاں ایک نہر کھدوائی پانی نکالنے کے لیے ضرورت تھی۔ جب وہ نہر کھودا گیا، تاریخ میں دیکھا، آج بھی آپ جا کر گوگل پہ سرچ کریں مل جائے گا، کتابوں میں تو موجود ہے، تاریخ میں دیکھا کہ جب نہر کھودا جا رہا تھا، جب نہر کی کھدائی ہوئی تو سیدنا امیر حمزہ کی قبر مبارک کھل گئی، آپ کی قبر مبارک کھل گئی، مٹی ہٹ گیا، اور دنیا نے دیکھا ہے، جو نہ مانتے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جیسے ہی آپ کی قبر کھلی نا تو آپ کا جسم خاکی بالکل خون سے تر و تازہ تھا۔ سیدنا امیر حمزہ کا خون بھی نہیں سوکھا تھا، کپڑے تو چھوڑ دیں،
آپ کا خون بھی نہیں سکھا، یہ ہے شہیدوں کا مرتبہ، بالکل ترو تازہ خون کے ساتھ میدان حشر میں اٹھائے جائیں گے۔ اسی مدینے کی سرزمین پر سیدنا امیر حمزہ کی قبر مبارک جب کھلی تو دنیا نے دیکھا ہے کہ آپ کی قبر مبارک بالکل ترو تازہ تھی، خوشبو آ رہی تھی، اور آپ کے جسم خاکی کو مٹی لگنا تو چھوڑیں، جس خون کے ساتھ آپ کو دفنایا گیا تو وہ خون بھی نہیں سکھا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے شہداء کا۔ تو آج الحمدللہ آپ اور ہم تاریخ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے اسی جنگ کی زیارت کے لیے یعنی مقام بدر کے لیے آپ نکلے ہیں، جن کی فضیلت میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے نا کہ سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کی زیارت کے لیے نکلے ہیں۔ بیچ میں یہ 2-3 زیارتیں جو آپ نے کی ہے اس کی فضیلت میں نے بتا دی ہے۔ اب آپ کا مزاج اور میں صاف کرنے کے لیے چائے پلانے کا ارادہ ہے۔ پیچھے سے مسکراہٹ آ رہی ہے، چلے ہاں، حالانکہ ہم وہ روٹ پکڑتے تو ابھی تک میدان میں پہنچ چکے ہوتے، مگر میں نے سوچا آپ گجرات فریش کرنا ضروری ہے، تب نہ صحیح سے آپ دیکھیں گے۔ یہاں بدبخت ابو جہل بھی مارا گیا ہے، 2-4 کنکریاں ہم بھی مار لیں گے، تو چلے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، چائے سے پہلے نماز بھی، عصر کی نماز باقی ہے نا، ابھی ہم اترتے ہی ہم باپو مل کے انشاءاللہ چائے کا آرڈر دے دیتے ہیں۔ جب تک اس بیچ میں آپ حضرات وضو کر کے واش روم سے فارغ ہو کر عصر کی نماز 2 رکعت پڑھنا، اگر جماعت ہوگی تو جماعت میں اگر باپو پڑھاتے ہیں تو پھر 2 ہی رکعت پڑھنا، ٹھیک ہے، اگر میں بھی پڑھاؤں گا تو 2 ہی پڑھوں گا۔ بہرحال 2 رکعت آپ عصر کی نماز پڑھنے فرض، پھر واپس آ کے انشاءاللہ چائے پیتے ہیں، تو پھر میں یہاں سے بدر کا بیان شروع کروں گا۔ امید ہے کہ شہادت کی منزل تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں، شہادت کی لذتیں آپ نے سمجھ لی ہوگی۔ આપણે બધા લોકો બેઠા પાણી પેલા કરી લો, બધું કરીને નમાજ પઢીને તાત્કાલિક આવી જવાનું છે। બહુ મોડું કરતો તો આપણે મેદાન અંધારું થઈ જાય છે તો આપણે જોવા નહીં મળે। بس 5 سے 10 منٹ میں انشاءاللہ ہم شہدائے بدر پہ حاضر ہوں گے۔ تاریخ اسلام کی تھوڑی توجہ دیں، آپ کی توجہ ہے میری طرف۔ ایک کھلانے پلانے کے بعد آپ راستہ تو نہیں بھول گئے؟ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر، بدر سٹی کا نام ہے، جیسے ہمارا احمد آباد، آنند وغیرہ، اسی طرح سٹی کا نام ہے بدر، اور اس شہر کے اندر جنگ لڑی گئی، اسی لیے اس کا نام ہو گیا جنگ بدر، ٹھیک ہے۔ اس سٹی کا نام بدر ہے۔ اس جنگ کا مقصد تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ مکہ شریف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اہل مکہ نے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا تو سرکار مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے باوجود 2 سالوں تک اہل مکہ نے مسلمانوں کو پریشان کیا۔ مکہ چھوڑ دیا ہم، تم نے کہا بھائی مکہ چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دو۔ تمہارا کام ہی یہی رہا ہر دور میں لوگوں کو شہر چھوڑنے پہ مجبور کرانا۔ آج بھی دیکھ لیں جو ان کے ماننے والے ہیں، بس وہ شہر ہی چھڑوا رہے ہیں، نام بدلوا رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو انہوں نے کہا مکہ چھوڑ دو۔ اسلام کے ماننے والوں نے سرکار نے مکہ شریف کی ہجرت کیا۔ 2 سالوں تک یہ مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ مسلمان اگر قافلہ لے کے کہیں تجارت کے لیے جاتے یہ لوٹ لیتے، کہیں سے آتے یہ لوگ لوٹ لیتے۔ جب انہوں نے بہت پریشان کیا تب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بھی نہیں برداشت کیا جائے کہ سر کے اوپر سے پانی چڑھ جائے، برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ تب سرکار نے فرمایا تھا کہ اب ان کو سبق سکھانا پڑے گا 2 سالوں کے بعد۔ پہلے جو برداشت کیا سو کیا مکہ شریف، مکہ چھوڑنے کے بعد 2 سال تک مصطفیٰ کریم نے سب کچھ برداشت کیا، مگر جب حد پار ہو گئے تب آقا نے کہا کہ اب انہیں سبق سکھانا پڑے گا۔ کیا ہو گیا؟ جب یہ بات ہوئی تو ابو سفیان جو مکہ شریف کے، باپو ہم لوگوں نے لگتا ہے غلط ٹائم پہ ناشتہ پانی کروا دیا، لگتا ہے واپسی میں کروانا چاہیے تھا۔ ہاں تب برابر سنتے، ابو کے پیٹ صحیح سنائی دیتا آپ کو۔ تھوڑا سا توجہ کریں، جب انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنا بند نہیں کیا تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان کی سرداری میں قافلہ ملک شام نکلا ہے۔ اچھا، ملک شام کا جو راستہ تھا وہ بدر ہو کر تھا۔ یہ بدر جو ہے نا یہ وایا علاقہ ہے، مکہ شریف سے مدینہ جائیں گے تو بدر کا روٹ ہوتا تھا، ملک شام جاتے تو بدر کا روٹ ہوتا تھا۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف مدینہ شریف سے اپنے صحابہ کو لے کر جب بدر کے سفر پر نکلے،
ابو سفیان جو تھے وہ بڑے چالاک شخص تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کسی طریقے سے معلوم کر دیا کہ مسلمان ہماری گھیرا بندی کر رہے ہیں، تو جناب ابو سفیان نے ایک خط لکھا ابو جہل بدبخت کہ ہماری مدد کے لیے ایک دوسری فوج بھیجو، مسلمان ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب یہ خط مکہ شریف پہنچا تو ابو جہل بدبخت فرعون، رسول اللہ کی امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل، اس نے کہا مسلمانوں کی یہ ہمت کہ وہ ہمارا قافلہ روکے، طنز والا حدود والا جملہ، وہ اپنا ایک بڑا لشکر 1000 لوگوں کی تعداد میں مکہ شریف سے لے کر بدر کی طرف چل جاتا۔ ادھر جناب ابو سفیان جو بڑے چالاک تھے، مہارت آپ کو حاصل تھی تجارت کا، انہوں نے راستے کو بھاپا اور بدر کا راستہ کٹ کر کے سمندری ایریا پکڑ کے مکہ کی طرف نکل گئے۔ مسلمان جب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ بدر آیا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے انہوں نے سمندر کا راستہ اختیار کر کے وہ مکہ کی طرف نکل گئے۔ اور جناب ابو سفیان نے دوسرا خط لکھا ابو جہل کو کہ اب ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس ہو جاؤ۔ مگر ابو جہل بڑا غرور میں تھا، بڑا جوش میں تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور سمجھتا تھا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کی ہمت کیسی ہوئی کہ وہ ہمارے قافلے کی طرف بڑھا ہے، ہم انہیں سبق سکھا کر رہے ہیں۔ اور اس نے اپنے قافلے کو واپس نہیں کیا، وہ مقام بدر کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ ادھر سے مسلمان بھی مقام بدر میں پہنچے۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے کفاران مکہ جو تھے وہ بدر پہنچے۔ جب بدر پہنچے تو کنواں ہے، پورے بدر کی سرزمین پر اس زمانے میں بس ایک کنواں تھا، پانی کی صرف ایک جگہ تھی۔ اہل مکہ نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ جب اسلامی لشکر اس مقام پر پہنچا تو اہل مکہ چونکہ بدر میں پانی والی جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، تو مسلمانوں کو جہاں رکنا ہوا وہ ریت والی جگہ تھی۔ ابھی آپ دیکھیں یہ بدر کی جو وادیاں ہیں یہ ریتیلی وادیاں ہیں، یہ پہاڑ ہیں مگر ریت والے پہاڑ ہیں، تو یہاں رکنا مسلمانوں کو بڑا مشکل ہوا۔ جو مسجد عریش ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ نے اپنا خیمہ لگانا چاہا مگر ریت اتنا تھا کہ ان کے پیر رک نہیں پا رہے تھے، زمین میں پھنس جا رہے تھے۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ مولا بارش عطا کر دے تاکہ ریت والی جگہ بیٹھ جائے، اور مسلمانوں پر جو پانی بند کیا گیا، کافروں نے پانیوں پہ قبضہ کر دیا تھا، تو جیسے رسول اللہ نے دعا مانگی تو اللہ نے بارش عطا کر دی، اور اتنی بارش ہوئی کہ وہ ریت والی جگہ بالکل بیٹھ گئی، جم گئی، اور جو پانی بہ رہا تھا صحابہ کرام نے اسی ریت کو جمع کر کے پانی کو بیچ میں جمع کر دیا، اور اسی پانی سے صحابہ کرام نے اپنی زندگی جو بدر کے مقام پر گزارنی تھی وہ آپ نے گزاری۔ اب میدان آمنے سامنے ہے، اس طرف کفاران مکہ میں انشاءاللہ وہ نقشہ دکھاؤں گا، اور اس طرف مسلمان ہیں، کفار اپنے خیمے میں جشن منا رہے اس بات کا کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ، مسلمانوں کو مٹا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور ادھر مسلمانوں کا جو لشکر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کہا اے لوگوں، ہم چونکہ حالت جنگ میں نہیں تھے، ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، مگر اب حالت ایسی سامنے آ گئی کہ ہمیں جنگ کرنا پڑ رہا ہے، مگر تم میں سے سب کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو جنگ میں شامل ہو یا پھر وہ واپس چل جائے۔ سرکار نے یہ آفر کی، مگر وہ جانباز سپاہی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم کسی اور کی امت نہیں، آپ کی امت میں ہیں، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں کھڑے ہو کر لڑیں گے، آپ کے بائیں کھڑے ہو کر لڑیں گے، مگر ہم واپس نہیں جائیں گے اس بار۔ تو وہ قافلہ واپس نہیں گیا اور وہ وہاں جمے رہے۔ اب کل جنگ ہونی ہے، آج رات میں مسلمانوں کا جو خیمہ لگا، اس خیمے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور میدان بدر انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں کہ جہاں جنگ لڑی گئی، سرکار اہل مکہ جو تھے وہ جشن منا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اس خوشی میں تھے کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، برباد کر دیں گے، مگر مسلمان اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے۔ رات کے حصے میں میرے آقا میدان بدر پر نکلتے ہیں اور اپنی چھڑی مبارک سے میدان بدر کی نشاندہی فرماتے ہیں، جنگ کل ہونی ہے، اور آج میرے نبی رات میں بدر کے میدان میں نکل کے کہتے ہیں اپنے صحابی کے ساتھ یہاں عتبہ مارا جائے گا، سبحان اللہ، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں ولید مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا، یہاں فلاں جنگ کل ہونی ہے، نقشہ آج بتا رہے ہیں، سبحان اللہ، جنگ ہونی کل ہے، اب جنگ ہونے کے بعد فیصلہ ہوگا کون کہاں مرے گا، مگر میرے رسول کہتے ہیں پہلی رات میں کہ یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی، ہم نے میدان کا معائنہ کیا
کیا تو قسم خدا کی وہ شخص وہی مرا ہوا ملا جہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا، جہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ مختصر یہ رات میں گفتگو ہوئی، اگلی صبح جنگ شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں نے جواب مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ہو ابراہیم سا جو ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے اللہ سے کوئی سا پیدا۔ آپ ایمان مضبوط کریں، قسم خدا کی آج بھی اللہ کی مدد آئے گی، آج بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کے 5000 فرشتے اتر گئے۔ جب فرشتے اترے نا، ابھی وہ پہاڑ میں دکھاؤں گا جسے ہم جبل ملائکہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جبل ملائکہ۔ فرشتے جس پہاڑ پر اترے تھے تو 2 بکری کے چرواہا جب فرشتوں کے اترنے کی آہٹ کو محسوس کیا تو اتنا خوف زدہ تھا کہ ایک تو وہی مر گیا اور دوسرا بے ہوش ہوا۔ بعد میں کہتا ہے کہ نہ جانے کون سی ایسی ہوا تھی جسے سننے کے بعد ہمارے ہاتھ کانپ گئے۔ المختصر، ہم بس تھوڑی دیر میں اس مقام پر جب جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے اس جواب مردی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ 70 کفاران مکہ کو یہاں مار گرایا۔ صرف 313 مسلمان اور 313 لوگوں میں، یہ دیکھیں ہم شہدائے بدر کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ ہم حاضری دیں گے، سلامی پیش کریں گے۔ 313 مسلمان میں سب کے پاس تلواریں نہیں تھی، سب کے پاس ڈھالے نہیں تھے، صرف 5 یا 7 تلواریں مقام پر موجود تھی اور اس میں 70 کافر مارے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی ان میں سے صرف 13 صحابہ کرام اس مقام پر شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ العزیز 14 صحابہ شہید ہوئے جن کے 13 کے مزار شریف میں آپ کو یہاں حالانکہ مزار شریف کی نشاندہی نہیں ہے مگر وادی یہی ہے، تو ہم سب نیچے اتر کر انشاءاللہ شہدائے بدر کی بارگاہ میں سلامی پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، بڑے ادب کے ساتھ، ان کا مقام بڑا بلند و بالا ہے، تو ادب کے ساتھ آئیں اور شہدائے بدر میں سلام پیش کریں اور دعا۔ سب لوگ جمع ہو جائیں، ابھی انشاءاللہ سلامی پیش کروانا ہے ایک ساتھ۔ الغوثیہ ٹور والے سب جمع ہو جائیں۔ کیا ہے یہاں کہانی بتاؤ؟ ضرور بتائیں گے، سب جمع ہو جائیں۔ ادھر وسیم بھائی، وسیم بھائی، ریت والا آدھا پتلا ہے نا، یہی جبل ملائکہ ہے۔ ہاں دیکھ لیں، یہی جبل ملائکہ۔ کچھ گائیڈ جو جھوٹ موٹ تھا اس کو پرچار کر رکھا ہے نا کہ وہ ریت والا پہاڑ جبل ملائکہ، وہ جبل ملائکہ نہیں، یہ جبل ملائکہ ہے۔ سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام 5000 فرشتوں کو لے کر یہی نازل ہوئے، ہے نا، جیسا کہ میں نے آپ کو بس میں بتایا، اس کی وجہ بتائی تھی میں نے ابھی بس میں۔ تو یہاں 14 اصحاب رسول اللہ شہید ہوئے، ہے نا، 14، جس میں سے 13 یہاں ہیں، ایک یہاں سے باہر ہے۔ ہاں 13 یہاں ہیں، ایک یہاں سے باہر ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل بدر کے صدقے میں دعائیں مانگا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آمین۔ بدری شہید وہ شہید ہیں، بدری صحابی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آیا کہ اے بدریو جو چاہو عمل کرتے رہو، اللہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، ہے نا۔ یعنی اللہ کے نزدیک پکڑ نہیں ہے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، اللہ نے یوں ہی درگزر فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ بھی نہ تھا ان کے ہاتھ میں، وہ چلے تھے، خالی ہاتھ چلے تھے، اور اسلام کی عظمت کا پرچم ایسا بدر کے میدان میں گاڑا انہوں نے کہ قیامت تک اکھڑنے والا نہیں ہے نا۔ تو یہاں ہم سلامی پیش کر لیں، دعا باپو سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد جو ہے میدان بدر کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا شہدائے بدر، یا شہدائے بدر، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین، یا اہل الدیار المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، نسألکم اللہ انشاءاللہ لاحقون۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا شہدائے بدر، یا شہدائے بدر، رضوان اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہم
عليهم أجمعين أجمعين السلام عليك السلام عليك يا جميع شهداء بدر يا جميع شهداء بدر رضوان الله تعالى رضوان الله تعالى عليهم عليهم أجمعين أجمعين ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیجیے. ابھی آپ باہر کی طرف توجہ دیں گے. میں ابھی آپ کو ایک روڈ دکھاؤں گا جو صحابہ یہاں شہید ہوئے تھے. انشاءاللہ ان کے اسم مبارک ان کے نام ابھی آپ دیکھیں گے. تو سب لوگوں نے جبل ملائکہ اور شہدائے بدر پہ حاضری دی. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ ان شہداء کا صدقہ عطا فرمائے. قسم خدا کی انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ سے اسلام کا بڑا مدد کیا اور قیامت تک ان شہدائے بدر کا اسلام پہ بڑا احسان رہے گا, ہے نا. تو یہ دیکھیں ذرا آپ اپنے لیفٹ سائڈ میں, نہیں دکھ رہا, ذرا لائٹ بند کیجیے تھوڑا سا. ہاں یہ دیکھیے اب, ہاں یہ اسماء شہدائے بدر ہیں. آپ تصویر لے سکتے ہیں. جو صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے جو ان کے نام, ٹھیک ہے. چلیں تو یہاں 14 صحابہ شہید ہوئے, ہے نا, اور 70 کافر مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا. میں اس میں سے بدوقت کا ابو جہل کا بھی جو قتال ہوا تھا میں انشاءاللہ وہ بتاؤں گا آپ کو کہ اسلام کے شہزادوں نے کیسے اسے مار گرایا تھا. تو ایک صحابی رسول حضرت عبیدہ بن حارث, حالانکہ وہ اس جگہ ٹھیک ہے. ابھی جس مقام پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کو مقام بدر کہتے ہیں. یہ جنگ کا میدان تھا. سن 2 ہجری یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے دوسرا سال تھا, ہے نا. 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا. بدر کی لڑائی شروع تھی. میں نے جیسا کہ آپ کو بس میں تھوڑا سا اس کا ڈھانچہ یہ پورا شروع کا معاملہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا. تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ جس میدان میں ہم جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اسلامی دستہ مجاہدین اسلام یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو 313 مدینہ طیبہ سے قافلہ چلا تھا ان کا پڑاؤ اسی طرف تھا, ہے نا. اور جو یہ مسجد دیکھ رہے ہیں نا, یہ مسجد یہ سائبان یعنی سائبان چھپر کو کہتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو کھجور کے چھپر تیار کیے گئے تھے, جو خیمہ تیار کیا گیا تھا, یہ وہی جگہ تھی. اور سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو مقام بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نظر آئے وہ اسی مقام پہ نظر آئے. سبحان اللہ. جب حفاظت کی باری آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے کون رہے گا, تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے کھڑا رہوں گا, ہے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جلوہ افروز ہیں. حضور حالت سجدہ میں رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں. مولا اے اللہ, یہ اصحاب بدر جو 313 یہ تیرے نبی کے پوری زندگی کی کمائی ہے, پونجی ہے. اے اللہ, میں نے ان کو میدان بدر میں لا کے کھڑا کیا ہے. لانا میرا کام تھا, فتح و کامرانی سے ہم کرنا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. ہے نا. تو یہ سمجھنے کی جد و جہد ضروری ہے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے سجدے کی حالت میں. حضور روتے رب کی بارگاہ میں, پھر سجدے سے سر اٹھاتے اور حضور کے چادر مبارک جو ہے نا وہ کندھے مبارک سے نیچے آ جاتے تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر دوشے مبارک پہ رکھا کرتے تھے. اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسکراتے ہوئے سر اٹھایا. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ معمہ سمجھ میں نہیں آیا, ابھی تک تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, ابھی تبسم فرما رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے ابو بکر, ابھی میرے سامنے جبریل امین کھڑے تھے. سبحان اللہ. جس گھوڑے پہ سوار تھے وہ گھوڑا بھی گردآلود تھا. یعنی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ آپ میدان بدر میں تشریف لائے. تو اسلامی مجاہدین اس طرف تھے, کفاران مکہ اس کونے پہ تھے, ہے نا. ادھر ڈھول تاشے بج رہے تھے, ادھر جو سب سے پہلی اللہ کی رحمت نازل ہوئی اصحاب بدر پہ وہ بارش کی شکل میں ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں جب اسلامی دستہ رکا تھا تو یہ ریتیلی زمین تھی, یہاں پیر نہیں ٹھہرتے تھے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہمارے تو قدم بھی نہیں ٹھہر رہے یہاں پہ, یہ ریت والی زمین ہے اور پانی کی بے حد تکلیف ہے, چونکہ پانی کے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ کفاران مکہ.
पानी पे कब्जा किए हुए थे। जो सख्त ज़मीन थी पथरीली, उस पे उन्होंने कब्जा कर रखा था। आका अलैहिस्सलाम के असहाब जो 313 यहाँ थे, उनके कदम यहाँ रुक नहीं रहे थे। तो हुजूर की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूलल्लाह, हमारे पास न पानी है न जानवरों को पिलाने के लिए है, हमें नहाने की भी ज़रूरत है, चूँकि जंग का मैदान है, कौन शहीद होगा कौन बचेगा ये किसको क्या पता है। तो सहाबा तैयारी कर रहे हैं, सहाबा तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में जो पहले दुआ की है, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो रहमत नाजिल की है वो बारिश की शक्ल में नाजिल की। जो रेतीली ज़मीन थी वो बैठ गई, जो पथरीली ज़मीन थी उसमें फिसलन पैदा हो गई, है ना। और उनके पानी जो है ना वो जहर के मानिंद हो गए। उस पानी को पी कर वो बीमार हो रहे थे। और जो ये पानी बारिश का इकट्ठा हुआ वो इतना रहमत वाला पानी था कि सहाबा किराम ने पिया और सब तरोताज़ा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आका अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला, अब कल जुमा है, यानी जुमेरात के दिन आका अलैहिस्सलाम यहाँ जलवा अफरोज हो गए, है ना। तीन दिन आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ क़याम फरमाया, जुमेरात, जुमा, हफ्ते के दिन आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। अब यहाँ जंग शुरू हुई, है ना। जंग शुरू हुई तो जंग कैसे शुरू हुई, चूँकि इसकी अगर फजीला, इसका जो पूरा वाक़या अगर बयान किया जाए तो कम से कम 1 घंटा चाहिए, और इतना वक्त नहीं है। तो शॉर्ट में चंद जुमलों में आपको बता दूं कि इस्लामी दस्ता इस तरफ, कुफारान मक्का उस तरफ, और यहाँ जो जंग की शुरुआत हुई तो सबसे पहले 3 या 4 अंसारी सहाबी खड़े हो जंग के मैदान में निकले। तो कुफारान मक्का ने उनको क्या कहा कि तुम कौन हो, तो कहा हम अंसारान मदीना हैं। कहा हमें अंसारान मदीना से कोई गरज नहीं, हमें तो हमारे जोड़ के भेजो, जो कुरैशी हाशमी है उन्हें भेजो हमारे मुकाबले पे। तो वो तीनों चारों वापस आए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वापस क्यों आए या रसूलल्लाह, वो कहते हैं कुफारान मक्का की तुम हमारे जोड़ के नहीं हो। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब आप उठे, उबैदा बिन हारिस आप उठे, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब आप उठे। उधर से उतबा, शैबा, वलीद, इधर से सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हज़रत मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला मैदान कारज़ार में निकले। अल्लाह की कसम, खुदा का शेर भी मैदान में है, खुदा के रसूल का शेर भी मैदान में है ना। जब सैयदना अमीर हमजा को देखा ना कुफारान मक्का ने, तो कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपस में कि ये बाजों के पर वाला कौन दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं ये हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब है ये। और ऐसी बहादुरी दिखाई है मौलाए कायनात ने और सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि कुफ्र के पसीने छूट गए। उतबा को एक बार में काम तमाम किया, शैबा का एक ही बार में काम तमाम किया, वलीद का भी एक ही बार में काम तमाम हो गया। जब कुफारान मक्का ने देखा कि अब तो अगर हम एक एक करके भेजते रहे तो ये हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और अली इब्ने अबी तालिब ये दोनों तीनों काफी हैं, ये तो पूरा मैदान सफाया कर देंगे। तब इन्होंने जो है चौतरफा हमला शुरू किया था। चौतरफा हमला शुरू किया। जब चौतरफा हमला शुरू हुआ तो आका करीम अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी, आपने एक मुश्त खाक यहाँ से उठाई और उसके बाद या शाहतुल वजूह पढ़ के आपने 3 मरतबा कुफारान मक्का की तरफ फेंका। और अल्लाह की कसम कोई ऐसा काफिर नहीं था जिसको वो जाकर के मिट्टी न लगी हो। मिट्टी का लगना था, सब के सब सुस्त पड़ गए। और उसके बाद तो सहाबा ने पकड़ के मारा है उन्हें। हाँ, इधर सहाबा पकड़ रहे हैं, इधर सैयदना जिब्रील की तलवार चल रही है। हाँ, यहाँ इस मैदान में इधर मलकुल मौत हजरत इजराइल भी मौजूद है, हजरत इसराफील भी मौजूद है, हजरत मिकाइल भी मौजूद है। ये मुकर्रब फरिश्ते यहाँ सबके सब हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ फतेह अजीम अता फरमाई। ये जंग का मैदान है, यही वो मैदान है जहाँ इस्लाम की अजमत का परचम 313 सहाबा इकराम मदीना मुनव्वरा से चलकर कितनी मुशक्कतों को बर्दाश्त किया, कितनी परेशानियों को बर्दाश्त किया, कितने पाँव में छाले पड़े होंगे, कितने तकालीफों का सामना करके ये बद्र के मैदान में आए और इस्लाम की अजमत का परचम जो गाड़ा है तो इंशाअल्लाह क़यामत तक उखड़ने वाला नहीं है। तो बाबू दुआ फरमा दें और बाकी जो बातें हैं बस में इंशाअल्लाह ताला बयान कर देंगे, चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है ना।
अच्छा नमाज मगरिब बाकी है। ये अल्लाह ये जितने ज़ायरीन खड़े हैं मौला मैदान बद्र में हैं, मौला तेरे महबूब के कदम नाज आए हैं इस मैदान में, मौला उस कदम नाज के सदक़े में हम सब की गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब की खताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह ये जितने ज़ायरीन अपने दिलों में तमन्ना लेकर आए हैं मौला, बद्र के मैदान में हम खड़े हैं और मस्जिद अरीश के पास खड़े हैं जहाँ तेरे महबूब का खेमा नसब था, मौला उस खेमे के सदक़े में मौला हम सब की तमाम मुसीबतों को दूर फरमा, हम सब की तमाम तकालीफों को दूर फरमा, और ख़ास करके हमारे माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे वतन अजीज़ में जो आज ये प्लानिंग शुरू है मेरे मौला, जो मुर्तद बनाया जा रहा है मौला, ये अल्लाह उन बच्चियों को इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमा, और हमारी माओ बहनों को मजबूती के साथ, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को मौला मजबूती से इस्लाम पर कायम व दायम रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ये अल्लाह इसी मैदान से तूने मुसलमानों को और इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी थी मौला, आज भी इस्लाम को इज़्ज़त की ज़रूरत है, मुसलमानों की इज़्ज़त की ज़रूरत है मेरे मालिक, इसी मैदान का सदका है मेरे मौला, इस्लाम और अहले इस्लाम को इज़्ज़त व सरबुलंदी अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलिए